وعلى آله وأصحابه وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا علي صلى الله عليكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. ایک کو کم کرنا ہے، ایک کو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہیں. واہ. اور یہ خالق کائنات نے ایک عام امتی سے اور ایک عام بندے سے خطاب کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے بندے، اگر تو میری نعمتوں کو گننے کا ارادہ کرو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شک، بے شک. بڑی بات قابل توجہ ہے، آج کچھ لوگ اپنے ممبر و محراب سے اس طرح کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ دیا ہے، یہ نہیں دیا، یہ دیا ہے تو اتنا دیا ہے، اتنا نہیں دیا. تو آواز قدرت آتی ہے، ارے نادانو حیا کرو، جو نعمتیں میں نے اپنے ایک عام بندے کو دی ہیں وہ نعمتیں اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ ہے. جو نعمتیں محبوب کے جوڑوں کا صدقہ تم کو دی ہے، تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو جو میں نے محبوب کو دیا ہے کتنا دیا اس کو کیسے شمار کر سکتے ہو؟ ایک عام امتی کو جو ملا ہے حضور کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے، بندہ اس کو نہیں گن سکتا. تو خود حضور کو اللہ نے کتنا دیا ہوگا اور کتنا کتنا دیا ہوگا. جو میرے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، جو میرے والدین کے پاس ہے، میرے اور آپ کے اساتذہ کے پاس ہے، بندہ اس کو نہیں گن سکتا. اور جو ساری کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو جانے کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو اصل کائنات ہے، اس کو خالق کائنات نے کتنا عطا کیا ہوگا، کتنا کتنا عطا کیا ہوگا. نہ کوئی آج تک پیمانہ بن سکا ہے اور نہ آج تک کوئی ایسا ترازو بن سکا ہے اس ترازو میں جس پیمانے میں تولا جا سکے کہ حضور کو اتنا عطا فرمائے. اور ان نعمتوں پہ خالق کائنات نے اپنا بند شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ میں نے جو تم کو نعمتیں عطا کی اس پہ شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے میرے بندے، جو نعمتیں میں تم کو دے رہا ہوں اس پہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اس نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، برکت ڈالوں گا نعمتوں میں. لیکن یہاں پہ اس نقطہ نظر پہ آ کے علماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک موقع پہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اے داؤد، اور یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، اے داؤد اور اے آل داؤد، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ وحی کی خالق کائنات نے داؤد علیہ السلام کی طرف، اے داؤد تم اور تمہاری آل میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس وحی کا آنا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو رونے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے پیارے داؤد، میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر، اور تیری اولاد کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور تو یہ بات سن کے بے ہوش ہو گیا اور رو رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی، مولا ایک ایسے کام کا تو نے حکم ارشاد فرمایا ہے جو میرے لیے ناممکن ہے. ناممکن ہے. بھئی وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ مولا تو نے حکم دیا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. مولا تیری نعمتیں کتنی ہیں؟ اچھا، اگر تیری ساری نعمتوں کا میں شکر ادا کر لوں تو جو تو نے مجھے نعمتوں پہ شکر کی توفیق بخشی ہے وہ شکرانے کی توفیق سب سے بڑی نعمت ہے. تو یوں اس طرح تو میں تو آزاد ہی نہیں ہو سکتا، میں تو بری ہی نہیں ہو سکتا تیرے شکرانے سے، اور تیرا حکم پورا کرنے میں تو ناکام ہو جاؤں گا.
کس کس نعمت کا شکر ادا کروں گا؟ اگر تیری ساری نعمتوں کا شکر بھی ادا کر لوں تو وہ جو شکر کی توفیق تو نے مجھے عطا کی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکرانہ پھر بھی مجھ پہ قرض رہے گا۔ تو یوں ایک ایسا کام، ایک ایسا حکم مولا تو نے عطا کیا ہے کہ جو میرے لیے ناممکن ہے، ناممکن ہے میرے لیے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آپ کے یہ عاجزی یا آپ کے نیاز مندانہ گفتگو جب خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے داؤد سن لو، جب تو اس بات کا اعتراف کرتا ہے، جب تیرا یہ عقیدہ ہے، یہ تیری سوچ و فکر ہے کہ بندہ میری نعمتوں کے شکرانے سے بری نہیں ہو سکتا، جب بندہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ بے حساب نعمتیں کی ہیں اور بندہ ساری زندگی میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتا رہے، اس کا یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر تمام نعمتوں کے شکرانے کا کفارہ بن جائے گا۔ گویا کہ اس بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ کیونکہ جب بندے کی یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ میں اپنے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کی عطا پہ شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی سوچ ساری نعمتوں کے شکر کا بدل بن جائے گی۔ گویا کہ تو نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات پہ، اس نقطہ نظر پہ آ کے سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو علماء نے غور کیا، سوچا کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کر لیا جائے تو بندہ ساری نعمتوں کے شکرانے سے بری ہو جاتا ہے، بندے پر ساری نعمتوں کا شکرانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک ایک کو گننا بیٹھ جائیں تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہر بندے کی مصروفیات ہے، پانی نعمت ہے، لباس نعمت ہے، یہ سانسیں نعمت ہے، یہ آنکھ نعمت ہے، یہ ایمان نعمت ہے، ہاتھ پاؤں نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ بندہ ایک ایک نعمت پہ شکر کرنا بیٹھ جائے تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا، انسان کی دیگر مصروفیات ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو علماء نے کہا کوئی ایک ایسی نعمت تلاش کی جائے کہ اس ایک نعمت کا بندہ شکر ادا کر لے تو خالق کائنات کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ غور کرو وہ کون سی ایسی نعمت ہے۔ علماء بیٹھ کے، صوفیاء بیٹھ کے سوچنے کے لیے کچھ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ہمارا یہ وجود ہے، جسم، یہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ اس وجود کے عطا پہ شکر ادا کر لے تو خالق کائنات کی بندے پہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ بھائی وہ کس طرح؟ یہ وجود، یہ جسم سب سے بڑی نعمت کس لیے؟ دیکھ اس وجود میں لباس ہے، یہ کپڑا بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہمارا جسم ہی نہ ہوتا تو یہ نعمت ہمیں حاصل ہو سکتی تھی؟ تو اس نعمت کا حاصل ہونا، اس کا سبب کیا بنا ہے؟ ہمارا وجود، ہمارا جسم۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں خالق کائنات کی، جتنے بھی پھل ہیں، اگر ہم ہی نہ ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، انسان ہی نہ ہوتا تو ان نعمتوں کے شکر ادا ہو سکتا تھا؟ تو ان نعمتوں کے شکر کا سبب کیا بنا ہے؟ ہمارا وجود۔ تو جسم جو ہے یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اللہ کی جتنی نعمتوں کے مزے لے رہا ہے وہ اس جسم کے سبب سے ہیں۔ جسم ہی نہ ہو تو بندہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، کس چیز کے مزے لے گا؟ یہ کیسے موسم کی بہاریں اور موسم کے اثرات سے بندہ لطف اندوز ہوگا؟ تو انسان کا وجود، انسان کا جسم تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نتیجے پہ کچھ علماء پہنچے اگر بندہ اس نعمت کا شکر ادا کر لے تو بندہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کے شکرانے کا ثواب لے جائے گا۔ لیکن کچھ علماء نے کہا بھئی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وجود تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جسم تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ہمارے اس جسم کا، ہمارے اس وجود کا دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ یہ ہمارے والدین، میں اور آپ دنیا میں آئے تو کس طرح سے آئے ہیں؟ ماں باپ کے ذریعے سے نا۔ تو علماء اس نتیجے پہنچے کہ دیکھیں انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ بنے، تو ماں باپ جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دوسرے علماء نتیجے میں پہنچے۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کے وجود کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں جسے علل اربع کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے علت مادی،
اور ایک ہوتی ہے علت فاعلی. علت مادی اس کو آسان انداز سمجھے سے گھڑا ہے، مٹی کا گھڑا. یہ گھڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے نا. تو گھڑا جس چیز سے بنا ہے یہ علت مادی ہے. اس کو بنایا کس نے ہے؟ کمہار نے، جو مٹی کے برتن بناتے ہیں. تو بنانے والا علت فاعلی ہے، گھڑا ہے علت مادی. جو بنا ہے، جس سے بنا ہے، جس نے بنایا وہ علت فاعلی ہے. سمجھ آگے؟ ہم دنیا میں آئے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ ماں باپ سے نا. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ ہے علت فاعل، علت فاعلی. اور کس سے پیدا کیا ہے؟ ماں باپ سے پیدا کیا ہے. ماں باپ ہے علت مادی. تو انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ بنے ہیں. اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو انسان دنیا میں نہ آتا، انسان کا وجود ہی نہ ہوتا. تو ساری نعمتوں سے برکت انسان کیسے حاصل کرتا؟ تو پتہ چلا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے. اور صوفیاء نے اس بات پہ نکتہ دیا ہے کہ جس طرح انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسان ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تو ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں. یہ دوسرا نقطہ نظر ہے جس پہ علماء اس نتیجے پہ پہنچے. تو جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے خالق کائنات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا. یہ دوسرے علماء اس نتیجے پہ پہنچے. لیکن کچھ علماء نے، صوفیاء نے کہا بھائی دیکھیں، اگر ماں باپ کو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سمجھا جائے تو پھر یہ تو سوال کہیں سے کہیں نکل جائے گا. کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ میرے وجود کے دنیا میں آنے کا سبب بنے. تو میرے ماں باپ بھی تو کسی کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں. ہمارے دادا، ہمارے نانا، اچھا پھر ہمارے نانا، ہمارے دادا وہ بھی کسی ذریعے سے آئے. ہمارے پردادا، پڑنانا، اچھا ہمارے پڑنانا، ہمارا جو پردادا ہے وہ بھی کسی سبب سے آئے ہوں گے، وہ اپنے والدین کے سبب سے. وہ اپنے والدین کے سبب یوں سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک چلا جائے گا؟ آدم علیہ السلام تک. تو نتیجہ تو پھر کوئی نہ نکلا نا. بھئی اگر ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے تو ماں باپ کا وجود بھی تو کسی سبب سے ہے نا. تو ان کا سبب ان کے والدین ہیں. اچھا ان کے والد، ان کا سبب ان کے والدین ہے. تو سلسلہ چلتے آدم علیہ السلام تک چلا جائے گا. تو نتیجہ کیسے نکلے گا کہ سب سے بڑی وہ نعمت کون سی ہے جس نعمت کا شکر ادا کر لیا جائے تو ساری نعمتوں کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے. سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے وجود سے آپ کے باپ تک آیا، ہمارے باپ سے ہمارے دادا تک آیا، دادا سے نانا تک، نانا سے پڑنانا، سلسلہ چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک رک گیا. اچھا اب آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی بشر نہیں تھا نا. سب سے پہلے آدم آپ ہی ہیں، سب سے پہلے آدمی انسان آپ ہی ہیں، پھر اس سے آگے نسل چلی ہے. تو اب خالق کائنات سے پوچھتے ہیں مولا ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ بنے اور ہمارے ماں باپ کا سبب ان کے ماں باپ بنے. تو یہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا سبب کس کی ذات بنی ہے؟ تو حدیث قدسی ہے، آواز قدرت آتی ہے، لولا محمد لما خلقت آدم. اگر میں اپنا مصطفیٰ پیدا نہ کرتا تو آدم کا وجود دنیا میں نہ ہوتا. میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، میرا حبیب یہ آدم کے وجود کا سبب ہے، یہ آدم کے وجود کا سبب ہے. تو پتہ چلا کہ خالق کائنات کی تمام نعمتوں میں وہ ایک نعمت جس پہ نتیجے پہ تمام علماء متفق ہو گئے، وہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے جو آل ان ون ہے. صرف اسی ایک نعمت کا ذکر کر لو، اسی ایک نعمت کے چرچے کر لو، اسی ایک نعمت کا شکرانہ رب کی بارگاہ میں ادا کر لو، گویا کہ تم نے رب کی ساری نعمتوں کا شکر ادا فرما دیا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ دیکھیں جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں پہ کی ہیں، بندہ اگر ان کو گننا چاہے تو بندہ گن نہیں سکتا، نہ شمار نہیں کر سکتا. اور یہ ایک نعمت
ایک نے بس ذات مصطفیٰ ہے۔ بندے میری اس محبوب کی ہستی کا ذکر کر، اپنے گھر میں کر، مسجد میں کر، بازار کر، دکان پہ بیٹھ کے کر، چلتے پھرتے ہوئے میرے محبوب کے ذکر کے، درود کی تسبیح کے ذکر میں کر، میرے اس محبوب کی ذات کا شکر ادا کر، تو نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو یہ ایک وہ راز ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، جس کو اکابرین نے، علماء اہل سنت نے، صوفیاء نے، اللہ والوں نے کھولے ہیں۔ اچھا، جب آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے پیدا کیا تو اماں حوا کو آپ کے جسم سے نکالا، پسلی سے نکالا، تو اماں حوا کے وجود کا سبب کیا بنا ہے؟ آدم علیہ السلام کا وجود۔ اچھا، آپ کی طرح وہ تھے ایز اے بشر، اعضاء کے اعتبار سے، اور یہ اصول ہے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو جب دیکھا تو ان کے قریب جانے لگے، چھونے لگے، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ خبردار آدم، خبردار، تو نے اگر اماں حوا کو چھوا تو اس کو ٹچ نہیں کرنا، اماں حوا کو تیرا چھونا تجھ پہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا اگر یہ مجھ پہ حرام ہے اور نکلی بھی میرے جسم سے ہے، نکلے بھی میرے جسم سے ہے، اس کے وجود کا سبب میرا وجود بنا ہے، پھر بھی مجھ پہ حرام ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تو مولا بتا یہ مجھ پہ حلال کیسے ہوگی؟ یہ مجھ پہ حرام ہے تو حلال کیسے ہوگی؟ تو خالق کائنات نے فرمایا اگر تو حوا کو خود پہ حلال کرنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو جب تک میرے محبوب کی ذات پہ 20 مرتبہ درود کی تسبیح نہیں پڑھ لیتا، یہ تجھ پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 20 مرتبہ جو درود پڑھنا ہے، یہ حوا کا حق مہر ہے، سمجھ آگئی؟ اور حق مہر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حق مہر پر خالصتاً عورت کا حق ہوتا ہے، جو مندو عورت کو دیتا ہے۔ تو بہت بڑی قابل توجہ ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھنا یہ حق مہر بنا۔ جب درود پڑھا آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کی ذات پہ، تو درود تو پہنچ گیا مصطفیٰ کی ذات کو، اور آدم علیہ السلام کو مل گئی حوا، تو اماں حوا کو کیا ملا؟ درود مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھا، درود تو سرکار کی ذات پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اس درود کی برکت سے آدم علیہ السلام کو مل گئی حوا، تو اماں حوا کو کیا ملا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، میں اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ آدم کو حوا دے دی اور مصطفیٰ کی ذات کو اس کا درود دے دیا، اور اماں حوا کے بطن میں مصطفیٰ کا نور رکھ دیا، جو حوا کے بطن سے نسل در نسل اماں آمنہ کے بطن میں منتقل ہوگا۔ میں نے حوا کو مصطفیٰ کا نور عطا فرما دیا۔ اچھا، یہاں پہ بڑی قابل توجہ بات ہے، کچھ لوگوں کو درود شریف پہ، درود السلام پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں کہ ہیں تو وہ بھی نہ انسان، لیکن ان کے انسان ہونے پہ شک ہوتا ہے۔ جب جو درود السلام پہ وہ ان کو شک ہوتا ہے، اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، جمعے کی نماز کے بعد بھی کیوں پڑھتے ہو، محفل کے بعد کیوں پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو، بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی اس تکلیف پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس تکلیف میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس کو درود و سلام پہ تکلیف ہونا، اس کے انسان ہونے پہ، اس کی آدمی ہونے پہ شک ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، انہی دونوں ہستیوں سے آگے انسان کا وجود ہوا، تو گویا کہ نسل آدم، اولاد آدم کے وجود کا سبب جو ہے اور نسل کے آگے چلنے کا سبب جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑا ہے۔ اگر درود ہی نہ پڑا جاتا، حق ہماری ادا نہ ہوتا، تو آدم پاس جا سکتے تھے؟ تو انسان کے وجود کا نسل در نسل آدم کا آگے منتقل ہونا، دنیا میں آنا، پھیلنا، یہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود بنا ہے۔ تو جس کو درود پہ تکلیف ہو رہی ہے، میرا تو خیال یہ کہ اپنا ڈی این اے کرائے، پتہ نہیں وہ انسان کا بھی نطفہ ہے یا کسی جانور کا نطفہ ہے، کہ وہ درود جو ہے وہ انسان کے دنیا میں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے،
تو جس درود کا صدقہ انسان دنیا میں آیا ہے اسی پہ تکلیف ہو رہی. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے ذات مصطفیٰ کہ اگر بندہ اس ایک نعمت کا شکر ادا کر لے تو یہ ایسی آل ان ون نعمت ہے، تمام نعمتوں کا شکر کو یہ جامع ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی دلیل حدیث قدسیہ. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ ذَكَرَكَ ذِكْرِي، اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو جس رسول کا ذکر اللہ کے ذکر کا بدلہ بن سکتا ہے، جس رسول کا ذکر، جس رسول کی نعت، جس رسول کی عظمت و شان اللہ کی عظمت و شان بیان بن سکتی ہے، تو وہ اللہ کے محبوب کا ذکر تمام مخلوق کے ذکر کا بدل کیوں نہیں بن سکتی؟ تمام نعمتوں کا ذکر کا بدل کیوں نہیں بن سکتی؟ جس نے اللہ کے محبوب کا ذکر ادا کیا، اللہ کے محبوب کی ذکر کے شان کو بیان کیا، محبوب کا شکرانہ ادا کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جس نے محبوب کا شکر ادا کیا گویا کہ اس نے خالق کائنات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا. تو تمام نعمتوں کی اصل حضور کی ذات ہے. اس لیے یہ چند معروضات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو پیارے محبوب کی پیاری آل پاک اور پیارے اصحاب پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو تیری گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیے سارے احباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب العالمین جو ختم پاک پڑھ گیا اس کا ثواب، جو حمد و ثنائی اس کا ثواب، جو بعد نصیحت اس کا ثواب، خیرات کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ جملہ ذکر خیر کا ثواب، خیرات کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، شہداء کرام کی بارگاہ میں، بالخصوص شہیدان کربلا، اسیران کربلا کی بارگاہ میں، کریم آقا کے والدین کریمین کی بارگاہ میں،
پیران پیر غوث پاک کی بارگاہ میں سلطان عبدالحکیم صاحب کی بارگاہ میں تو فتن پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ جملہ ذکر خیر کا ثواب، خیرات کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جس کے بھی والد والدہ بہن بھائی دوست احباب انتقال کر گئے، سب کی روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کی بخشش فرما مولا، ہم سب کی مغفرت فرما یا رب، ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین۔ خاک کرب و بلا کا صدقہ، بیمار کربلا امام سجاد پاک کا صدقہ، خاک مدینہ و خاک شفا کا صدقہ مولا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ جو گھروں میں یا اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، جہاں کوئی بیمار بیٹھا ہے، کسی بیمار کا نمائندہ بن کے بیٹھا مولا، سب کو روح با صحت فرما، صحت تندرستی عطا فرما یا رب العالمین۔ بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما یا اللہ۔ جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا، ان کی اولادوں کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، حافظ قرآن عالم دین بنا یا اللہ۔ صاحب خانہ کے گھر میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، آل میں، اولاد میں، حلم میں، علم میں برکتیں عطا فرما آمین، ثم مزید برکتیں عطا فرما آمین یا اللہ۔ تیرے جس بندے نے اس خلوص کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تیرے محبوب کی ذکر کی محفل کا اہتمام کیا مولا، یہ محفل کا اہتمام کرنا، خیرات کا اہتمام کرنا پاک مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پورے گھرانے کو ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کی آفتوں سے، شرارتوں سے محفوظ فرما۔ ان کے بچوں پہ، ان کے والدین کا سایہ تعدیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما آمین یا اللہ۔ ہم نے جو مانگ لیا عطا فرما، اے مولا مانگ سکے بن مانگے عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کو سرکار کی پیاری آل پاک اور پیارے اصحاب پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق، استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، محبوب کے در کی عبادت بازری عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم رب زدنا علما بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین۔